بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ انسان کا ہر قدم موت کی منزل کی طرف اٹھتا ہے۔ ایک دوست نے دوسرے دوست کو پیدل جاتے دیکھ کر اس نے موٹر سائیکل روکی اور اصرار کیا کہ وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو جائے۔ اس دوست کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور اسے خیال آیا کہ کئی ماہ بعد آج ملاقات ہوئی ہے، اچھا ہے سفر اچھا کٹ جائے گا۔ موٹر سائیکل روک کر وہ نیچے اترا اور دوست سے موٹر سائیکل چلانے پر بازید ہوا۔ اس دوست نے کچھ عذر بھی کیا، مگر چونکہ موٹر سائیکل نئی تھی اور صرف 2 دن پہلے خریدی تھی، اس لیے اس نے اصرار کیا کہ موٹر سائیکل وہی چلائے گا۔ آگے کی سیٹ پر اس نے اسے بٹھایا اور خود پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ راستہ بھر ایک دوسرے سے محبت اور دوستی کی باتیں ہوتی رہیں۔ سفر بہت خوشگوار گزر رہا تھا۔ اسی دوران ایک ریلوے فاٹک پر پہنچے تو فاٹک بند تھا۔ موٹر سائیکل نیوٹرل کر کے ابھی انجن بند بھی نہیں کیا تھا کہ اپنے مالک حقیقی سے ملنے کا وقت آخر آ ہی گیا۔ ایک چیل اپنے پنجوں اور چونچ میں ایک سانپ دبائے اڑ رہی تھی۔ اچانک اس کی چونچ سے وہ سانپ چھوٹا۔ سانپ تو زخمی مگر زندہ تھا۔ چیل کی چونچ سے چھوٹا تو موٹر سائیکل پر سوار پیچھے کی سیٹ پر بیٹھے دوست کی گردن پر گرا اور فوراً اس نے گردن پر ڈک مارا۔ سانپ اس قدر زہریلا تھا کہ آدھے منٹ میں موٹر سائیکل چلانے والے دوست نے دیکھا کہ میرا دوست ایک دم داہنی طرف گرا۔ اس نے موٹر سائیکل بند کر کے ایک طرف لگائی اور دوست کو اٹھانے کی کوشش کی۔ تبھی اس نے سانپ کو دیکھا، وہ رینگتا ہوا اس کی گردن سے سڑک کی طرف جا رہا تھا، اور وہ چیل جو اسے دور سے شکار کر کے لائی تھی پھر سے وہاں آئی اور اس سانپ کو اٹھا کر لے گئی۔ دوست نے اپنے دوست کو اٹھا کر سڑک کی ایک طرف لے جانے کی کوشش کی تو وہ تقریباً بے جان ہو چکا تھا۔ کسی طرح گھسیٹ کر راستے سے ایک طرف لٹایا۔ اس وقت وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ سواری کا نظم کیا اور ایک گاڑی میں ڈال کر شہر میں ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مگر وہاں جا کر ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ زہر کے اثر سے اس کا پورا جسم نیلا پڑ گیا تھا۔ بچپن کے ساتھی کی میت کے پاس بیٹھ کر یہ دوست دیر تک سوچتا رہا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارا سفر میرے دوست کی میت کی اس منزل کی جانب تھا۔ ناظرین گرامی، مخبر صادق میرے آقا علیہ السلام نے کیسی سچی خبر دی ہے کہ آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر اور اس کی موت کا بہانہ لکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ خوشی خوشی نئی موٹر سائیکل خریدنے والا یہ دوست اپنے دوست کو اصرار کر کے موٹر سائیکل چلانے پر راضی کر کے خود پیچھے کی سیٹ پر سوار ہو کر یہ خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ سفر وہ اپنی موت کی منزل کی طرف کر رہا ہے۔ فعال لما یرید، کہ ہمارا رب جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور ہم لوگ اس بات کو اتفاق سمجھتے ہیں کہ چیل کے منہ سے اتفاقاً سانپ گرا اور آگے والے کے بجائے پیچھے والے کی گردن پر گر گیا، مگر حکیم و خبیر کے یہاں سب کچھ پہلے سے لکھا لکھایا طے کیا ہوا ہے۔ سانپ کے کاٹنے کے بہانے سے مرنے والا وہ شخص ہی نہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص کا ہر قدم اور ہر گزرنے والا ہر لمحہ موت کی منزل کی جانب پیش رفت ہے۔ ہم میں سے کون اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ اٹھائے گئے قدم کے رکنے تک وہ زندہ رہے گا اور اندر جانے والا سانس باہر آنے تک اور باہر جانے والا سانس اندر آنے تک اسے زندگی کی مہلت ملے گی؟ ایسی ناپائیدار اور پانی کی بلبلہ سے زیادہ عارضی زندگی کے ساتھ ہمارا موت کو بھول کر صرف اس فانی زندگی کے رنگ ریلیوں میں مست ہو جانا کیسی حماقت اور نادانی ہے۔ واقعی موت کیسی معثر وعید ہے۔ کاش ہم یاد رکھیں کہ یہ زندگی موت کی منزل تک ایک امتحانی سفر ہے جس کا حساب دینے کے لیے ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید اس طرح کی ویڈیوز
اور اس طرح کے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور سے کلک کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔